إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون والله خير الماكرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه الإمام البخاري في صحيحه وقال أيضا العبادة في الحرج كهجرة إلي رواه الإمام مسلم في صحيحه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا ہم سب کا معبود حقیقی ہے اور پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد انگن درود و سلام نازل ہو ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے، جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی سال کی شروعات ماہ محرم سے ہوتی ہے۔ ماہ محرم کا مہینہ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی تابناک واقعہ۔ اسی لیے جب اسلامی تاریخ کی گفتگو چلی کہ کس کو بنیاد بنایا جائے تو تمام صحابہ کرام نے ہجرت کو منتخب کیا، کیونکہ ہجرت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے وہ اسلام، وہ اللہ تعالیٰ کا دین جو مکے کے اندر محصور تھا گلیوں میں، اور جس شہر میں یا مکے کے اندر جس کا نام لینا بھی پھانسی اور قتل کے مرادف تھا، لیکن جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اللہ رب العالمین نے 10 سال کے عرصے کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کو غالب کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 30، جس آیت کریمہ کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے ہجرت ہی کے واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوئی تھی یمکر بک الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، کفار، جب وہ سازش کر رہے تھے آپ کے خلاف، لیثبتوک، یا تو آپ کو قید میں ڈال دیں، جیل میں ڈال دیں، بیڑیاں پہنا کر کے ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیں، او یقتلوک، یا تو وہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تمہیں نکال دیں مکہ مکرمہ سے۔ یہ 3 طرح کی باتیں آئی تھیں۔ کسی نے کہا کہ قید کر دیا جائے۔ جب دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو اسلام کے تعلق سے ہمیں کوئی فیصلہ لینے کی ضرورت ہے۔ مکہ کے جو بڑے بڑے سرداران تھے، بڑے بڑے چالاک اور ہوشیار لوگ تھے، پالیسی ساز لوگ تھے، جب لوگ اکٹھا ہوئے تو 3 باتیں آئیں، یا تو نبی کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، یا تو انہیں شہر بدر کر دیا جائے، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ 3 رائے پیش کی گئی تھی۔ ان میں سے ایک رائے یہ تھی کہ جس رائے پر تمام مشرکین کا اتفاق ہوا آپ کو قتل کر دیا جائے،
لیکن اللہ رب العالمین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین اپنے نبی کی حفاظت کرنے والا، مومنوں کی حفاظت کرنے والا. اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. اسی کی طرف اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ جب کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، یا تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے، یا تو قتل کر دیا جائے، یا تو شہر بدر کر دیا جائے. وہی ہم قرون وہ سازشیں کر رہے تھے. اللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو اجازت دی، آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ کے اندر پہنچے اور اس طریقے سے اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا غلبہ ہوا. یہ آپ کی زندگی کا سب سے تابناک واقعہ، سب سے اہم ترین واقعہ ہے. اسی لیے صحابہ کرام نے نہ آپ کی ولادت کو اسلامی تاریخ کی بنیاد قرار دیا، نہ آپ کی نبوت کو، نہ آپ کی غزوہ بدر میں فتح کو، نہ مکہ مکرمہ کے فتح کو، نہ آپ کی وفات کو، نہ اس طریقے سے اور دیگر واقعات کو. حالانکہ آپ کی زندگی کا ہر واقعہ بہت اہم ہے، بہت بڑا ہے، لیکن صحابہ کرام کی نظر میں آپ کی زندگی کا جو سب سے اہم اور بڑا واقعہ تھا وہ واقعہ ہجرت تھا. کیونکہ اسی ہجرت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے صحابہ کرام کی کوششوں اور ان کی قربانیوں سے پوری دنیا کے اندر، پورے جزیرۃ العرب کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام کو غالب کیا. یہ محرم کا مہینہ ہمیں اسی ہجرت کی یاد دلاتا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا نہیں معلوم نہیں پڑتا. اسی لیے جب جنوری کا مہینہ آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک. محرم گزر جاتا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. بہت کم ایسے ہوں گے مسلمان جنہیں پورے 12 مہینوں کے نام یاد ہوں. بڑے افسوس کی بات ہے. بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. یہ ہمارا اسلامی سال محرم سے ذی الحجہ پر 12 مہینے. کتنے مسلمان ہیں؟ اکثریت ایسی ہے 95 مسلمان ایسے ہوں گے جنہیں پورے 12 مہینوں کا نام یاد نہیں ہوگا. لیکن انگلش مہینہ پورا یاد ہے ان کو. بچے کو یاد ہے، بچے کو 6 سال کا بچہ، 7 سال کا، اسے بھی یاد ہے انگلش مہینہ. لیکن اسلامی مہینہ مسلمانوں کو یاد نہیں ہے. یہ ہماری غفلت ہے اور دین سے دوری، نبی کی سیرت سے دوری کا نتیجہ ہے یہ کہ آج ہم اللہ کے رسول کی سیرت، جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی تھی، جو ہمارے پیشوا اور ہمارے رہبر تھے، امام الانبیاء تھے، ان کی سیرت ہمیں نہیں معلوم. ہماری اسلامی جو تاریخ ہے وہ نہیں معلوم. کس سے مہینہ شروع ہوتا، کب ختم ہوتا، یہ نہیں معلوم. ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلامی سال کے موقع پر مبارکباد دینا جائز ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی کو جب اسلامی سال شروع ہو تو کہیں نیا سال مبارک ہو. یہ کہنا صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو میسج بھیجیں گے، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک. اتنے سارے میسج لوگوں کو بھیجتے ہیں. میسج کر دینے سے، پیغام بھیج دینے سے کوئی دن مبارک نہیں ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کے لیے. اس دن آپ نیک کام کرو گے تب مبارک ہوگا. جمعہ مبارک کہہ دینے سے جمعہ مبارک آپ کے لیے نہیں ہو جائے گا. اگر جمعہ کے دن آپ جمعہ کا اہتمام نہ کریں، نماز کا اہتمام نہ کریں، خطبہ نہ سنیں، جو سنتیں ہیں ان کو آپ اہتمام نہ کریں، اس دن کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ یہ دن تو سب کو ملتا ہے. لہذا نیک اعمال کرنے سے وہ دن آپ کے لیے بابرکت ہوتا ہے. صرف دن آ جانے سے برکت آپ کو نہیں مل جاتی ہے جب تک کہ آپ نیک اعمال نہیں کریں گے. رمضان کا مہینہ تو ملتا ہے، ان کو بھی ملتا ہے جو روزہ نہیں رکھتے. تو کیا رمضان کا مہینہ ان کے لیے ہے بابرکت؟ رمضان کا مہینہ، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور رمضان کے اندر جو کرنا چاہیے وہ عمل نہیں کیا. اس لیے صرف میسج اور پیغام بھیج دینے سے کوئی دن آپ کے لیے بابرکت نہیں ہو جاتا جب تک کہ آپ اس میں برکت والے اعمال نہ کریں، نیک اعمال نہ کریں. اس وقت تک مہینہ، وہ دن آپ کے لیے بابرکت نہیں ہوتا ہے. تو یہ مہینہ جو محرم کا مہینہ اسلامی سال کی شروعات ہے، اور یہ ہمارا المیہ کہ ہم میں سے اکثر لوگ، اکثریت اس بات سے غافل ہے کہ یہ 12 مہینے کے نام کیا ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. یہ ہجرت کا واقعہ بہت اہم ترین واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. اس ہجرت کے واقعے ہمارے لیے بہت سارے دروس ہیں. اس ہجرت کے اندر سب کی قربانیاں شامل تھیں. بچوں کی قربانیاں، جوان کی قربانی، عورت کی قربانی، غلام کی قربانی،
بوڑھے کی قربانی، سب کی قربانیاں اس کے اندر شامل تھیں اس ہجرت کے واقعے کے اندر، کیونکہ اسلام سب کی قربانیوں سے پھیلا ہے۔ جہاں نوجوانوں کی کا کردار ہے، قربانیاں ہیں، وہیں بچوں کی بھی قربانیاں ہیں، وہیں عورتوں کی بھی قربانیاں ہیں، وہیں جو عمر رسیدہ لوگ تھے، سن رسیدہ عمر دراز، ان کی قربانیاں اور خدمات شامل اسلام کی نشر و اشاعت کے اندر۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہمیں تمام چیزوں کی یاد دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر رہے۔ جب ظلم بڑھ گیا تو آپ کو اللہ رب العالمین نے مکہ چھوڑنے کی اجازت دے دی اور آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو جانے کے بعد یہ جو مکہ سے ہجرت تھی یا مدینہ کی طرف، یہ ہجرت آپ نے منسوخ کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف اب کوئی ہجرت نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے وہ سب کے سب مکہ مکرمہ کے اندر موجود رہے، انہوں نے ہجرت نہیں کیا، یا اس کے بعد جو اسلام لائے وہ ہجرت انہوں نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ اب دارالاسلام بن گیا، پہلے دارالکفر تھا، وہاں کفر اور مشرکین اور کفار کی بالادستی تھی، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں کا مرکز بن گیا، یا اس طریقے سے دارالاسلام بن گیا، اس لیے آپ نے ہجرت کو مکہ مکرمہ سے منسوخ کر دیا۔ لیکن آج بھی ایک ہجرت باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی ایسے ملک میں ہو یا کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں پر اس کے لیے اسلامی شعائر پر عمل کرنے پر پابندیاں ہوں، تو کسی ایسے ملک میں یا ایسے علاقے میں جہاں اسلامی شعائر پر عمل کرنے پر کوئی پابندی نہ ہو، آزادی ہو، انسان اپنے دین اور ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے، یہ اس کا مقصد، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اگر یہ مقصد ہے، یہ سب سے عظیم ترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہجرت سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گزشتہ گناہوں کو ہجرت ختم کر دیتی ہے۔ لیکن انسان کی نیت اگر درست ہے، ہجرت اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کا دین، اس کا ایمان اور اس کا اسلام محفوظ رہے، اسلامی شعائر پر پابندی کے ساتھ عمل کر سکے۔ اگر یہ اس کا مقصد ہے تو یہ سب سے بہترین عمل میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کا مقصد دنیا ہے یا تجارت ہے یا کسی سے شادی کرنا اور بیاہ کرنا ہے، انسان کا جو مقصد ہوگا اسی مقصد کے لیے مانا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے۔ جو آدمی ہجرت کرتا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اگر یہ مقصد ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ اور جو ہجرت اس لیے کرتا ہے دنیا کے لیے، اور امرأۃ یصیبها او ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح اور شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی وہی اس کا مقصد مانا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت کے اندر بھی اگر انسان کی نیت درست نہیں ہے، اگر انسان کا مقصد دین کی بقا اور اسلامی اعمال اور احکام پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا نہیں ہے، تو اسی ہجرت کرنے سے بھی انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک ہجرت، دو طرح کی ہجرتیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں، ایک ہجرت مکانی، ایک ظاہری ہجرت، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، اور ایک سب سے عظیم ترین ہجرت ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور وہ ہجرت ہے ہجرت معنوی۔ معنوی ہجرت سب سے عظیم ترین ہجرت ہے یہ، کیونکہ معنوی ہجرت ہی پر جو ظاہری ہجرت ہے اس کا دار و مدار ہے۔ اگر معنوی ہجرت آپ کے پاس نہیں ہے اور کوئی انسان ظاہر میں ایک ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک چلا جاتا ہے لیکن معنوی ہجرت اس کے اندر نہیں پائی جاتی، تو ایسی ہجرت کرنے سے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور معنوی ہجرت کیا ہے؟ ہمارے نبی کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان سچا ہوا ہے، پکا اور حقیقی مسلمان ہوا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، وہ پکا اور سچا مسلمان ہے۔ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، غیبت سے، چغل خوری سے اور زبان درازی سے اور گالی گلوچ سے، زبان کی جو بھی غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، ان تمام گناہوں سے، ان تمام چیزوں سے جو بچے، اور اس کے ہاتھ سے جو لوگ محفوظ رہے۔ ہاتھ سے انسان چوری کرتا ہے، غلط اشارہ کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے،
ان تمام چیزوں سے اگر مسلمان کسی مسلمان سے محفوظ رہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پکا اور سچا مسلمان وہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے کہ اللہ نے جس سے منع کر دیا ہے اس سے وہ دوری اختیار کرتا، اس کو چھوڑ دیتا، یہ اصل مہاجر ہے۔ اللہ نے جو منع کر دیا ہے، اللہ نے جو جس کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اس کو انسان چھوڑ دیتا، یہ اصل مہاجر، یہ معنوی ہجرت ہے۔ یہ ہجرت قیامت کی آخری صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہمیشہ سے امت مسلمہ، ہر مسلمان اس بات کا ضرورت مند ہے کہ وہ معنوی ہجرت کرے۔ ظاہری ہجرت اگر نہیں ہے، معنوی ہجرت ہے، اس کے لیے مفید ہے، لیکن اگر معنوی ہجرت اس کے پاس نہیں ہے اور وہ ایک ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک چلا جاتا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی گناہوں کا انبار ہے اس کے پاس، گناہ کرتے رہتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے سے آپ کا گناہ نہیں دھل جائے گا، آپ جنت کے حقدار نہیں ہو جائیں گے۔ ایک انسان دارالکفر میں رہتے ہوئے بھی، کفر اور شرک کے اڈوں میں اور ان کے مرکز میں رہتے ہوئے بھی اگر انسان اسلام کے شعائر پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہے تو انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان اسلامی مرکز کے اندر ہو، حتیٰ کہ مکے کے اندر ہو، مدینے کے اندر ہو، لیکن وہ کفر و شرک کا ارتکاب کرتا ہے، مکے کے اندر وفات ہو جائے، مدینے کے اندر وفات ہو جائے، مکے کے لوگ جنازے کی نماز پڑھ دیں، مدینے کے لوگ جنازے کی نماز پڑھ دیں، بقیع کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے، لیکن وہ کفر و شرک کرتا ہے، ایسا انسان جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس لیے ہجرت مکانی سے کہیں زیادہ اہم ہے ہجرت معنوی۔ ہجرت معنوی ایک انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، حقیقی اور پکا اور سچا ہجرت کرنے والا مہاجر وہی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان چیزوں کو چھوڑ دیتا، یہ اصل مہاجر ہے۔ ہم سب کو مہاجر ہونا چاہیے۔ یہ ایسی ہجرت ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، یہ کبھی ہجرت ختم نہیں ہوگی کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ آج اسی کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو۔ آج پوری امت مسلمہ کفر اور شرک کی دلدلوں کے اندر گرفتار ہے، بدعات اور خرافات اور معصیت اور بدخلقی اور اس طریقے سے گناہوں کے اندر پوری امت مسلمہ ڈوبی ہوئی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان تمام گناہوں سے توبہ کرے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ سب سے اہم چیز، بڑی چیز جسے اللہ رب العالمین نے منع کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں اسلام کے اندر جس سے منع کیا گیا ہو۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑی معصیت ہے، یہ سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کے اندر جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے کسی کی نظر میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس لیے سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے کہ انسان شرک سے توبہ کرے، انسان کفر سے توبہ کرے، انسان گناہوں سے توبہ کرے۔ سب سے بڑا گناہ یہی ہے شرک کرنا۔ سب سے بڑی ہجرت یہی کہ انسان شرک کو چھوڑ دے، کفر کو چھوڑ دے، نفاق کو چھوڑ دے۔ سب سے بڑی ہجرت یہی کہ انسان ان گناہوں کو جن گناہوں سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ سب سے بڑی ہجرت ہے میرے بھائیوں، اور یہ ہمارے لیے مطلوب ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، جو فتنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس نے گویا کہ میری طرف ہجرت کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر آپ نے ہجرت معنوی کی ہے، آپ نے کفر و شرک کو گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، تو گویا کہ آپ نے ہجرت مکانی بھی کر لی ہے، آپ نے ظاہری ہجرت بھی کر لی ہے۔ کیونکہ ظاہری ہجرت کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے پاس، ہمارے پاس معنوی ہجرت ہوگی۔ ہم مدینے کے اندر رہنے لگے لیکن کفر کرے، شرک کرے، کیا فائدہ ہے؟ ایک انسان دارالکفر سے نکل کر کے مدینے کے اندر آتا ہے اور وہاں کفر و شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ اس آدمی کو حاصل ہونے والا نہیں ہے جگہ اور مکان کا۔ اس لیے سب سے اہم ترین ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے فتنوں میں ہماری اللہ کی عبادت کی، فتنوں میں عبادت کرنا کیسے ہے؟ جیسے کہ گویا کہ اس نے میری طرف ہجرت کی، میری طرف ہجرت کی۔ اور سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ سب سے عظیم ترین عبادت یہی ہے۔ شرک چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔
لہذا جب تک انسان ان گناہوں کو نہیں چھوڑے گا انسان کے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے بڑی ہجرت یہ کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، شرک کو، کفر کو، بدعات اور خرافات کو۔ آج دیکھیں کتنی بدعات اور خرافات ہمارے معاشرے کے اندر کی جاتی ہیں، کوئی انسان اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، انسان اسے سنت سمجھ کر کے کرتا ہے۔ اسی لیے ایک انسان جو گنہگار ہے اسے گناہ چھوڑنے کی تو امید ہے، لیکن ایک انسان جو بدعتی ہوتا ہے، بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، اسے بدعات چھوڑنے کی امید نہیں ہوتی زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعات کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، جانتا کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، ایک دن اسے توبہ کی توفیق ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ایک انسان جو بدعات کرتا ہے، کفر اور شرک کر بدعات کرتا ہے، وہ انسان اسے ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان شرک کرتا ہے ہمارے ملکوں کے اندر، اسے بھی ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اسے بھی اجر سمجھ کے کرتا ہے، توحید سمجھ کے کرتا ہے، اسے عقیدت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اگر اسے گناہ سمجھ لے وہ تو کیوں کرے گا وہ؟ اگر اسے شرک سمجھ لے تو کیوں کرے گا وہ شرک کو عبادت سمجھتا ہے، وہ شرک کو نیکی اور اجر سمجھتا ہے، اسی لیے جا کر کے قبروں اور مزاروں پر جا کر کے شرک کرتا ہے، یا اس طریقے سے اور شرکی اعمال کرتا ہے، اسے اجر اور ثواب سمجھتا ہے۔ اس لیے انسان کبھی اس کو چھوڑنے کی بہت کم توفیق ملتی۔ اللہ ماشاء اللہ ہے ایسے لوگ جن کو اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے، لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے شرک اور خرافات کو چھوڑا، سنت اور توحید کو گلے لگایا۔ ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان اسے ثواب سمجھ کے کرتا، لہٰذا اس کو چھوڑنے کی اس کے پاس اس سے امید کم ہوتی ہے۔ اس لیے ابلیس بدعات سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ انسان اسے توبہ نہیں کرے گا، لیکن ایک گنہگار انسان کبھی بھی گناہ سے توبہ کر سکتا ہے۔ اللہ خوف دل کے اندر پیدا ہو گیا زیادہ، اللہ کی خشیت آ گئی، اور اس طریقے سے اچھے لوگوں کا ماحول اسے مل گیا، چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان جو شرک اور کفر کرتا ہے، بدعات و خرافات کرتا ہے، وہ انسان اسے اجر اور ثواب اور سنت اور دین سمجھ کے کرتا ہے، لہذا اس کو چھوڑنے کی اس سے بہت کم امید ہوتی ہے۔ تمہارے فرمایا سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جس کو اللہ نے منع کیا، اور جسے اللہ نے منع کیا اسے ہمارے نبی نے بھی منع کر دیا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کے نبی مرسل تھے، نبی برحق تھے، صادق مصدوق تھے۔ ہمارے اللہ نے جس کو حرام کر دیا گویا کہ ہمارے نبی نے بھی حرام کر دیا، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا گویا کہ ہمارے نبی نے بھی حرام کر دیا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ آپ مبارک کو کہتے زبان سے وہی کہتے جو وہی ہوتی ہے، لہذا اللہ نے جس کو حرام قرار دیا، منع قرار دیا، گویا کہ ہمارے نبی نے منع کر دیا۔ اس لیے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے گویا کہ وہ نبی کی بھی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے گویا کہ نبی سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ نبی کی بھی اطاعت کرتا ہے۔ میں ہوتی رسول فقط اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ اس لیے جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، تبھی ہمارے لیے نجات ہوگی، تبھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ اسی ہجرت کے اندر کامیابی ہے جو ہجرت معنوی ہے، جو سب سے عظیم ترین ہجرت ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا، تمام نافرمانیوں کو چھوڑ دینا، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دینا، یہی سب سے بڑی ہجرت ہے میرے بھائیوں۔ اسی کی آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ انسان حقوق العباد بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، بندوں کے حقوق کھاتا ہے، اس کو انسان یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی انسان نافرمانی کرتا ہے، معروف چیزوں کے اندر ماں باپ کی انسان خدمت نہیں کرتا، یا ماں باپ کے انسان جو ہے ان کی بے عزتی کرتا ہے یا ان کے حق ادا نہیں کرتا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جس سے بھی اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے آج کے دور میں اور ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ انسان ہجرت کرے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ معنوی ہجرت ہے اور سب سے عظیم ترین ہجرت ہے، اسی پر ہماری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ہجرت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، آپ کو توبہ کرنا، گناہ کو چھوڑ دینا، گھر بار چھوڑنا ہے، نہ وطن چھوڑنا ہے، نہ مال و دولت چھوڑنا، کچھ نہیں چھوڑنا آپ کو۔ آپ کو گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ ہی ہجرت کر سکتے ہیں۔ آپ کو توبہ کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، بس گناہوں کو چھوڑ دینا، اور اس کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ آپ کو مال و دولت، بیوی بال بچوں کو نہیں چھوڑنا ہے، جس طریقے صحابہ کرام نے چھوڑا، اس دور کے ہمارے نبی کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں نے چھوڑا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس کی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں
اور ان سے توبہ کر لیں. اگر ہی ہم نے توبہ کر لیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، ہم پکے اور سچے مہاجر بن جائیں گے. اور ہجرت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر نیکی کرنے کی توفیق دے، ہر عبادت کرنے کی توفیق دے، توحید پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، شرک بدعت اور خرافات سے، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہمیں دور رہنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.